اسلم غوری صاحب، ایک بیٹھک ہوتی ہے اسد کیسر صاحب کے گھر پہ، اس بیٹھک سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اس کی تشکیل ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ فوری طور پہ جاتے ہیں، مولانا سے ملتے ہیں. اس کے بعد باتیں یہ آتی ہیں کہ شاید مولانا جو ہیں وہ راغب ہو جائیں گے یا مولانا کو منا لیا جائے گا، اپنی چیزیں حکومت ان کے سامنے رکھے گی اور ایک سافٹ کارنر حکومت کے لیے مولانا کے دل میں پیدا ہو جائے گا. یہ کل کی تقریر میں مولانا کے دل سے جو غبار نکلا ہے وہ ابال زیادہ دیکھنے میں آیا، لہجہ تلخ دیکھنے میں آیا. کیا دیکھتے ہیں؟ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل دیکھتے ہیں یا پھر حکومت کوئی درمیانی راستہ نکال لے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، مولانا صاحب ایک اس دور کے سیاستدان ہیں جس کو سیاست میں وزاداری ہوتی تھی، ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، شرم و حیا ہوتی تھی، خیال رکھا جاتا تھا، اپوزیشن بھی ہوتی تھی، بڑی بڑی سخت اپوزیشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، MRD کے دور میں ہوئی، لیکن جب ملتے تھے تو بڑا وزاداری سے ایک دوسرے کا احترام اور عزت کی ریسی ملتی تھی. مولانا صاحب کے ساتھ جو بھی ساتھی ملنے آتے ہیں، ہم اسی طرح وزاداری سے، اسی عزت اور احترام سے ملنے آتے ہیں اور اس میں عزت اور احترام ہی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو PTI کے درمیان میں اتنے بڑے بڑے فاصلے تھے، ان کو کیسے ہم نے ان کے آپس کو کم کیا ہے. تو میاں صاحب کا آنا خالصتاً صرف اور صرف مولانا صاحب کی تیمارداری کے لیے تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. باقی امن و امان کے حوالے سے ہماری کچھ باتیں ان سے ہوئی ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، ہم نے بڑی تجاویز دی KP اور بلوچستان کے حوالے سے. اور KP میں تو آج ہمارا امن جرگہ بھی ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اسی سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس میں مزید تجاویز چاہیے. تو ہم نے کہا یہ ہمارا جرگہ ہو جائے، جرگے کی جو تجاویز ہوگی پھر آپ کو دیں گے. تو اس طرح کی دوسرا ہم نے ان کی یاد دہانی کرائی تھی کہ آپ تشریف لے آئے. بہت مہربانی. آپ نے 26ویں ترمیم کے درمیان جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور مدارس کے حوالے سے جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم تھی وہ ابھی تک صوبوں سے پاس نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا ان کو یاد دہانی بھی کرائی ہے. یہ ہے اس ملاقات کا حال. رہ گیا باقی اسد کیسر صاحب کے ہاں. تو اسد کیسر صاحب کے ہاں جب ہمیں بلایا گیا تو کوئی یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم وہاں کو اتحاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ایجنڈا کھانا تھا. اب جب کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے ساتھی بیٹھتے ہیں تو جب شب میں تو باتیں کے ساتھ بیٹھتے ایسی بات تو کریں گے. تو اس میں یہ سلسلہ جب چلا ہے اور یہ کہا کہ اس کو اتحاد بڑھنا چاہیے، تو کسی ہمارا موقف یہ تھا کہ اتحادوں کے ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک اتحاد بنایا، آپ کو یاد ہوگا. پھر MRD کا اتحاد بنا، وہ بھی جب کوڑے ہم کھاتے رہے، جیلوں میں ہم جاتے رہے، حکومت محترمہ کی بنی تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھا تم کون ہو کون. ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں اتحادوں سے ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں، چاہے MMA ہو اور چاہے کوئی بھی ہو. تو اس لیے تجربہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور ڈسے ہوئے بھی سمجھتے ہیں. PDM لاسٹ آپ کے سامنے ہے، جو کل تک ہمارے اتحادی سے کہہ رہے تھے 2018 کا الیکشن غلط ہوا ہے اور 2024 کا الیکشن جو اس سے بدتر ہوا ہے وہ اس کو قبول کر کے بیٹھ گئے اور میں اسی پوزیشن میں مجھے اکیلے کو چھوڑ دیا. تو اس لیے ہم ذرا سمجھ کے اور سوچ کے قدم اٹھا رہے ہیں اتحاد کے لیے. البتہ جب وہاں یہ بات چلی تو مولانا صاحب نے کہا کہ اتحاد جب تک اپوزیشن کا بنے گا نہیں، اس وقت تک جب تک ہم اسٹرانگ آواز حکومت تک نہیں پہنچائیں گے اور نہ عوامی مسائل حل ہوں گے، نہ حکومت اپنا قبلہ درست کر کے چلے گی. تو مضبوط اپوزیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ جیسا کہ ابھی یاسر صاحب نے فرمایا، جو چیزیں بتائی ہیں، یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، اتحاد کا نام کیا ہوگا، اس کے TROs کیا ہوں گے. تو اس کے لیے پھر یہ طے ہوا کہ ہر پارٹی اپنا ایک نمائندہ دے گی اور وہ نمائندے پھر بیٹھ کے اس سے یہ سارا سلسلہ طے کریں گے اور فردر آگے کیسے بڑھنا ہے اس سے سلسلہ جائے گی. یہ ہے جس سے دونوں ملاقات. اچھا غوری صاحب، کتنے فاصلے کم ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ ایک بڑا لمبا عرصہ ایک دوسرے کے مخالفت پہ رہے، بیان بازی بھی چلتی رہی، سب کچھ چلتا رہا. مولانا صاحب کے لہجے میں کافی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تبدیلی آئی اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی کافی لوگوں کی تبدیلی آئی. تو یہ دوریاں کتنی حد تک ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، دوریاں تو اس بہت زیادہ حد تک ختم ہوگی کہ 26ویں ترمیم تو سیدھا سادہ تحریک انصاف کے گلے میں پھندا تھا اور پوری اسی کے لیے تھی. ہم نے وہ اس سے ان کی لڑائی لڑی ہے، ان کی جنگ لڑی حکومت کے ساتھ، اور وہ حکومت ان کو لے نہیں رہی تھی اعتماد میں کسی بھی صورت میں. تو ہم نے ان کی جنگ لڑی اور حکومت کے ساتھ جنگ لڑ کے اس کو ایز اٹ از اس کو پاس ہونے کے لیے 34 اس میں آپ کو پتہ ہے کلاسز ریڈیوس کرائیں اور وہ ہوئی. اور اس میں آخری وقت تک
आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें जो मौलाना साहब के घर पे हुई है। गौर साहब ने हमारी तारीफ भी की और कहा कि हमें जो कुछ अब तक हुआ हम उसके साथ हैं। तो लेकिन जो हमारे कायद के साथ ज्यादती हुई जेल में उसकी वजह से हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। और ये मशवरा फिर मौलाना साहब ने भी उनसे कहा कि तरमीम को मुतराजा ना करें, वोट कास्ट आप ना करें। ये मौलाना साहब से मशवरा था, उन्होंने उसी पे अमल किया और तारीफ की हमारी फर्क किया। लेकिन उसके बाद अचानक वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें कोई एतमाद नहीं लेते, कोई हमें पूछते नहीं है, कोई हमसे जिक्र नहीं करते। तो इस तरह की चीज से तो आपस में बाहमी एतमाद में तो रुकावटें आएंगी। बहरहाल वो पोजीशन बहुत बेहतर है, 2 साल पहले से आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में दोनों पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी तो नहीं है तो बड़ी है, बाहमी एतमाद के दरमियान में अगर फासले पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर ये इत्तेहाद इस तरह से बनेगा कि उसकी बुनियाद से सारे तैयार और सब चीजें तय होंगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मामला सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे। अच्छा गौरी साहब, आप अभी भी उसी पोजीशन पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, अब बहुत सी बार्स जो हैं वो मुखालिफत कर रही हैं उस पूरे सिस्टम की जो तश्कील पाया है, जिसमें सीनियरिटी अब वो माजी जैसी नहीं रही। अब आने वाले दिनों के अंदर वही उसकी रिफ्लेक्शन सियासी जमातों के ऊपर भी दिखाई देगी। आप समझते हैं कि फैसला ठीक ही हुआ था? देखिए, बात सीधी सी है कि 26वीं आईनी तरमीम तक तो हम सब लोग जो इकट्ठे थे, हम और पीटीआई और सारे वकला पीटीआई की टीम पूरी, गौर साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, हम सब लोग इकट्ठे थे, सबके मशवरे से सब कुछ हुआ। ये बाद में जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आए जो किसी को एतमाद नहीं मिल गया, उससे सारा इसका हुलिया बिगाड़ा गया है। और दूसरी बात जो तो आपने कही है, आज वकला ने एहतजाज किया पूरे मुल्क में और बहुत सी जगह पर तशद्दुद हुआ। मैं आपके चैनल के थ्रू उसकी मजम्मत भी करता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, पार्लियामेंट का एक अपना मुकाम है, उसकी तरदील करना और ये सारी चीज़ें करना उससे अपना हक है। और उसमें मैं इसकी आपको जो पार्टियां पीटीआई की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे सामने बैठ के हर चीज़ से उनके साथ मशावरत हुई और सब लोग एक चीज थे। तो मसला ये है कि अगर किसी को पसंद नहीं है या कोई समझता है कि उसके बाद उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो आप अमेंडमेंट करें। आप बड़ी पार्टी हैं, आप अगर समझते हैं तो आप उसको अमेंडमेंट बना के उसकी पार्लियामेंट में ले आए। अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, तो क्या अच्छी नहीं है, उसमें कौन सी चीज अच्छी नहीं है? तो ये तो फॉर्म को बताया था ना जी, ये तो अभी तक हमें नहीं पता कौन सी चीज अच्छी नहीं है। ठीक। और अगर वो ऑर्डिनेंस बाद में नाफिज हुए हैं उनको साइड में कर दें और इसमें से 26वीं तरमीम को एक साइड में करें, तो मैं समझता हूँ फिर हमें बताया जाए कि 26वीं तरमीम में कौन कौन से बड़े मसले जो अच्छे नहीं है। तो असल चीज तो ऑर्डिनेंस से पैदा हुई है सारी। वो जो सुकम है, वो जो गलतियां हैं, वो जो एतराज़ात हैं, वो सामने भी तो आने चाहिए। वैसे बादियों नज़र में बुनियादी ढांचे के ऊपर एतराज़ नहीं था। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।